ایک ایسی عید۔ ہم سب اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے اور ان کے طریقے پر چلیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر غریبوں اور یتیموں کا کتنا خیال رکھا، ہم بھی یہی طریقہ اختیار کر لیں۔ چپکے چپکے غریبوں کے گھر قربانی کا جانور پہنچا آئیں، یا عید کے دن پورے احترام کے ساتھ پہلے ان کو گوشت دے آئیں۔ ہم عید کے دن شہدائے کرام کی ماؤں سے ڈھیروں دعائیں لے آئیں، اور ہم یتیم بچوں کے لیے اپنے بچوں جیسے کپڑے جوتے بنائیں۔ بس اے مسلمانوں، ہم میں سے مال والوں کو یہ فکر لگ جائے کہ ان کا مال صرف ان کے لیے نہیں ہے، اس مال میں بڑے بڑے حقوق اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے وہ حقوق ادا کر دیے تو یہ مال جنت کا پھل ہے اور وہاں کی نہریں، اور اگر وہ حقوق ادا نہ کیے تو یہ مال قبر کا اژدہا ہے اور جہنم کا کالا سانپ۔ یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سے پہلے بہت لوگ اس دنیا میں رہتے تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں، وہ سب مر گئے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کی قبریں تک مٹ چکی ہیں۔ بس چند دنوں میں ہم بھی قبروں میں جا سوئیں گے، سب مال، دکان، مکان یہاں رہ جائیں گے۔ مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں نیک اعمال کی کتنی قدر ہے۔ انسان تمنا کرے گا کہ مجھے زمین پر واپس بھیجا جائے، میں اپنی ساری دولت قربان کر دوں گا اور ایک لمحہ بھی ذکر سے غافل نہیں رہوں گا، مگر جانے کے بعد واپسی نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کن کاموں میں گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا۔ قبر کی تنہائی اور آخرت کی منزلوں کی گہرائی اور مشکل سوالات۔ اگر آج ہم میں سے کسی کو 30,000 فٹ اونچا اڑنے والے جہاز سے زمین پر گرا دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ دنیا سے برزخ اور آخرت کی منزلیں تو ان سے بھی زیادہ دور ہیں۔ اخلاص سے کیا ہوا ایک ایک عمل کام آئے گا۔ کیا اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں ایک ایسی عید ہوگی جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا؟ یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ایسی عید جو قیامت کے دن ہمیں مسکرا کر سہارا دے اور جو جنت میں ہمارے ساتھ رہے۔ ایک ایسی عید جس میں خوشیوں کی مسکراہٹ کے ساتھ چند آنسو بھی ہوں، جو گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے ٹپکے ہوں، جو اسیران اسلام کی رہائی کی دعا کرتے ہوئے گرے ہوں، جو اپنے شہداء ساتھیوں کو ایصال ثواب کرتے ہوئے مچل پڑے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اظہار تشکر میں برس پڑے ہوں، یا جو فلسطین، افغانستان، عراق، کشمیر اور برما وغیرہ سے مظلوم مسلمانوں اور جاں باز مجاہدوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گرے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ایسی عید جس پر ہمیں یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم کوئی غیر اسلامی حرکت نہ کریں۔ دن کا آغاز فجر کی باجماعت نماز سے ہو، اور پھر غسل، خوشبو، سرما، عمامہ، مسواک، پاک کپڑے اور زبان پر تکبیر، دل میں تکبیر۔ عیدگاہ کی طرف عشق کے ساتھ جلدی روانگی، پہلی صف میں عید کی نماز، توجہ اور خشوع کے ساتھ، اور پھر قربانی، مسلمانوں کی غم خواری، اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی، دین اور جہاد کی محنت، والدین کی خدمت، اپنے بیوی بچوں کی دلداری، تمام نمازیں باجماعت مسجد میں، قرآن پاک کی تلاوت اور زبان، دل اور نظر کی حفاظت، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ، رب تعالیٰ کی دعوت، حلال گوشت کے مزے اور دل کی گہرائیوں سے شکر اور غفلت سے حفاظت۔ کیا یہ سب کچھ ایک دن میں ممکن ہے؟ جی ہاں، جن کی قسمت اچھی ہو ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ بے شک ہم چھوٹے ہیں، دن بھی چھوٹا ہے، مگر رب تعالیٰ تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔